السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، شادی کی پہلی رات کیسے گزاریں، اس پر ہمارا مستقل ایک ویڈیو موجود ہے، اس کے لنک ڈسکرپشن باکس میں ہم دے دیں گے، وہاں سے دیکھ لیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے، پہلی رات گزارنے کا اسلامی طریقہ۔ دراصل اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، اس کے لیے سوچا ہم مستقل ایک کلپ تیار کر دیں۔ وہ یہ کہ اگر شادی ہو، جس دن شادی ہو اس دن اگر دلہن ناپاکی کی حالت میں ہے، اگر لڑکی ناپاکی کی حالت میں ہے تو اب ولیمے کا کیا مسئلہ ہے، یا اس ایسی عورت سے قربت کے کیا مسائل ہیں، کیا کس حد تک گنجائش ہے، کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں۔ چونکہ دین میں شرم کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے، یہ باتیں ایسی ہیں، خاص طور سے یہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ ہم دین کی باتیں اوپنلی دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، اور لوگ جو سیکھنے والے ہیں وہ تنہائی میں بیٹھ کر اطمینان سے دین کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں دوسرے سے پوچھنے میں شرم بھی آتی ہے بسا اوقات، اس لیے انشاءاللہ 4-5 باتیں ہیں، اس پر آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، ماہواری کے ایام میں ہے، حیض آ رہا ہے، ایم سی میں ہے، تو ایسی عورت جو ابھی ایم سی میں ہے اس کا نکاح ایم سی کی حالت میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نکاح بہرحال ہو جائے گا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، بہرحال نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، دلہن اپنے سسرال چلی گئی، تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایم سی کی حالت میں چاہے پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، چاہے ابھی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، ایسی عورت سے قربت کرنا یعنی ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں اس طریقے سے ہے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی اور طریقے سے اس سے صحبت کر لی جاوے، کہ بھئی چلو کنڈوم لگا کے کر لی جاوے، تب بھی جائز نہیں ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ مسئلہ چونکہ ضروری تھا اس لیے تھوڑا میں اوپنلی اس کو بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال رات گزر گئی، اب دوسرے دن ولیمہ کرنا ہے، تو اب بہت سے لوگ کنفیوژن میں ہو جاتے ہیں کہ بھئی صحبت تو ہوئی نہیں ہے، ولیمے کے لیے تو صحبت ہونا ضروری ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی عالم صاحب سے، کسی بھی مفتی صاحب سے بیٹھ کر آپ مسئلہ پوچھ لیں کہ ولیمہ کرنے کے لیے صحبت ضروری نہیں ہے، تنہائی حاصل ہو گئی ہے، اگر خلوت ہو گئی ہے، میاں بیوی کمرے میں آ چکے ہیں، کمرے میں وہ چاہیں تو صحبت کر سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکے، تب بھی ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ آپ بلا ٹینشن کے لوگوں کو بتائے بغیر، آپ کو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو شیئر کیا جاوے، یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے بتایا جاوے، اب بلا کراہت ٹینشن فری ہو کر دوسرے دن ولیمہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری سماجی زندگی کے متعلق انتہائی ایک اہم مسئلہ تھا۔ اس طریقے کے اور بھی جو نجی مسائل ہوتے ہیں ہماری گھریلو زندگی یا ویواہک جیون کے اعتبار سے، ازدواجی زندگی کے اعتبار سے جتنے بھی ایسے مسائل ہونا، ہمیں اپنے معتبر مستند علماء جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان سے بیٹھ کر اطمینان سے پوچھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسی کئی کارگزاریاں ہمارے پاس آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے حساب سے مسئلہ بس دماغ میں بٹھا لیا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط چیزیں سماج میں چل رہی ہیں، مسلمانوں میں خاص طور سے چل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے اور اس طریقے کے بھی مسائل کو اہمیت دے کر ہمیں علماء سے ان کی تحقیق کر کے ان پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔